بسم اللہ الرحمن الرحیم واشغل واشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر والسنتنا بشکرک عن کل شکر وجوارحنا بطاعتک عن کل طاعة فإن قدرت لنا فراغا من شغل فجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه طبيعة ولا تلحقنا فيه سامة حتى ينصرف عنا قطاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا ويتولى قطاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا۔ یہاں تک کہ جو سلسلہ درس دعائے صحیفہ کاملہ دعا خواتم بالخیر کی دوسری نشست میں ہم نے ذکر بھی بیان کیا کہ ذکر کرنے والے کی کیا اہمیت ہے، شکر کرنے والے کی کیا اہمیت ہے، اور اطاعت والے کی کیا اہمیت ہے۔ اب مولا کے جو کلمات ہیں یہاں سے جو وشغل قلوبنا بذکرک، اے پروردگارا تو مصروف فرما ہمارے قلوب کو بذکرک، اپنے ذکر میں، باب معنی فی ہے یہاں کہ ہمارے قلوب کو مصروف فرما اپنے ذکر میں، ان کل ذکر، اور بے نیاز کر دے ہمیں ہر ذکر سے، وَأَلْسِنَتَنَا بِشُکْرِکَ ان کل شکر، یہ السنتنا عطف ہو رہا ہے اسی فعل کے ساتھ معنی ہے کہ تو مصروف فرما السنتنا ہمارے زبانوں کو بشکرک، اپنے شکر میں، ان کل شکر، اور بے نیاز کر دے ہمیں ہر شکر سے، یعنی ایسا شکریہ ہم ادا کریں تیرا کہ کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا پڑے، ایسا ذکر کریں تیرا کہ تیرے ذکر سے بے نیاز ہو جائیں، ہر ذکر سے کسی کا تذکرہ نہ کرنا پڑے، تیری یاد میں ایسے ہم محو ہو جائیں کہ دنیا میں کسی کی یاد کی ضرورت نہ پڑے، بے نیاز کر دے ہر ذکر سے، بے نیاز کر دے ہمیں ہر شکر سے۔ اب کلمات میں مولا فرما رہے ہیں کہ وجوارحنا بطاعتک عن کل طاعۃ، یہ بھی عطف ہو رہا ہے اسی مشغول کے ساتھ، اس کی معنی ہے کہ تو مصروف فرما ہمارے جوارح کو، اعضاء کو، بطاعتک، اپنی اطاعت میں، اور بے نیاز کر دے ہمیں ہر اطاعت سے۔ یہ تین موارد ہیں، اور پہلے بھی تین موارد بیان ہوئے، یہاں بھی تین موارد ہیں۔ پہلے مورد میں کیا ہے کہ تو مصروف فرما ہمیں اپنے ذکر میں، اور بے نیاز کر دے ہر ذکر سے، اور دوسرے مورد میں کیا ہے، مصروف فرما ہماری زبانوں کو اپنے شکریے میں بے نیاز کر دے ہر شکر سے، ہر کسی کے شکریہ ادا کرنے سے، اور تو مصروف فرما ہمیں اپنی اطاعت میں بے نیاز کر دے ہمیں ہر کسی کی اطاعت سے۔ یہ تین فکرے جو ہیں بالکل ہم وزن ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ان قدرت لنا فراغن، اگر کوئی ایسا لمحہ خالی ہو ہمارے لیے، کوئی ایسا اگر کوئی لمحہ خالی ہو لنا ہمارے لیے، من شغل، اس مشغولیت سے، دیکھیں مکمل ذکر میں ہیں، مکمل ہم شکر میں ہیں، مکمل اطاعت میں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا اگر لمحہ خالی ہو ہمارے لیے اس مصروفیت سے، فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ السَّلَامَةِ، تو اس لمحے کو سلامتی سے گزار، وہ جو لمحہ فراغت ہے
اس لمحے فراغت کو سلامتی سے گزار، یعنی اس میں بھی ہمیں سلامتی عطا کر، یعنی اس میں بھی ہمارے نفوس میں سلامتی ہو، ہم اپنی جوارح میں سلامتی ہو، کسی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں اور کوئی بھی ایسا ذکر نہ کریں، اس خالی لمحے میں بھی کوئی ایسا فکر نہ کریں، اور زبانوں سے کسی کا ایسا شکریہ نہ کریں، اور کسی کی اطاعت میں مصروف نہ رہیں، جو بھی خالی لمحہ ہو اس میں بھی ہمیں سلامتی عطا ہو۔ اب مولا فرما رہے ہیں لا تدرکنا فیہ طبیعۃ، اور اسی میں کوئی ایسا گناہ ہمارے دامن گیر نہ ہو، ولا تلحقنا فیہ سامۃ، اور کوئی ایسی سستی تھکاوٹ اس لمحے میں ہمارے لمحے میں ملحق نہ ہو، ہمارے ساتھ نہ ہو، اس لمحے میں کوئی ایسی سستی نہ ہو اور اس لمحے میں کوئی ایسی تھکاوٹ نہ ہو، حتیٰ ینصرف کتاب السیئات، حتیٰ کہ جب وہ فرشتے جو برائیاں لکھتے ہیں وہ چلے جائیں، ینصرف چلے جائیں وہ، بصحیفۃ خالیۃ، تو وہاں ہمارا جو صحیفہ ہے اعمال نامہ وہ خالی ہو، من ذکر سیئاتنا، وہ ہمارے جب برائیوں کو لکھنے والے فرشتے واپس چلے جائیں تو ہمارا اعمال نامہ برائیوں سے خالی، یہاں تک ہم مصروف رہیں ذکر میں، یہاں تک ہم مصروف رہیں شکر میں، یہاں تک ہم مصروف رہیں اطاعت میں کہ ہمارا کوئی بھی ایسا لمحہ خالی نہ رہے جو اطاعت میں نہ ہو، ذکر میں نہ ہو، شکر میں نہ ہو، ایسا کوئی لمحہ خالی نہ رہے، ہر لمحے میں تیری ہی یاد رہے، تیرا ہی شکریہ ہو، تیری ہی اطاعت ہو، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے لکھنے والے واپس لوٹ کے جائیں تو ہمارا اعمال نامہ برائیوں سے خالی۔ اب مولا فرماتے ہیں وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ، اور جب وہ نیکیوں کو لکھنے والے لوٹ کے جائیں، انا ہم سے، مسرورین بما کتبوا من حسنات، وہ شاداب خوشحال جائیں ہم سے۔ اب اعمال نامے کو لکھنے والے برائیوں کو لکھنے والے بھی ہیں، نیکیوں کو لکھنے والے بھی ہیں۔ برائیوں کو لکھنے والے کے لیے مولا کے کلمات یہ ہے کہ جب وہ جائیں تو ہمارا صحیفہ، ہمارا اعمال نامہ برائیوں سے ایسے خالی ہو کہ ہمارے اعمال نامے میں کوئی ایسی برائی نہ پائی جائے، اور جب نیکیوں کو لکھنے والے واپس لوٹ کے جائیں تو ہم سے خوشحال ہو کے جائیں۔ من یتولا کتاب الحسنات انا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا، جب وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں اس وقت وہ لکھنے میں خوشحال۔ اب انشاءاللہ آگے دعا کے کلمات جو ہیں وہ کچھ تشریحی کلمات ہیں، اب آئیں اسی شرح میں کہ جہاں ہم نے تشریح کو مطالب باقی رکھے تھے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے میں مراتب ہیں۔ پہلا رتبہ ہم نے بیان کیا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن ذکر کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ ہے ہم ذکر کرتے ہیں زبان سے اور ذکر زبان تک رہتا ہے، پہلی نشست میں بیان کر چکے اور آیات احادیث کی ضمن میں کہ پہلا مرتبہ زبان سے ذکر کرنا اور وہ زبان تک ہی رہتا ہے، اس کا تعلق دل سے نہیں ہے۔
جب تک کسی بھی ذکر کا تعلق دل سے نہیں ہے تو وہ ذکر اپنی کمال مقام اولویت میں اور اس مقام تک نہیں پہنچتا، اس ذکر کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اس ذکر کو کمال تب ہی حاصل ہوتا ہے جب وہ ذکر کا تعلق دل سے ہو، اور زبان تک رہنا خالی وہ زبان تک ہی باقی رہ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ تکرار لفظ ہے۔ جیسے ہم الفاظ کی ادائیگی میں الفاظ تو کہتے ہیں لیکن ہم اس کی معنی میں توجہ نہیں کرتے، یا معنی میں ہم توجہ تو کرتے ہیں لیکن اس معنی کو صحیح درک نہیں کرتے۔ بہت سی نہج سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن تلاوت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں خالی الفاظ کی ادائیگی میں، دعائیں پڑھتے ہیں الفاظ کی ادائیگی میں، ذکر تسبیح پڑھتے ہیں خالی الفاظ کی ادائیگی میں، یہاں تک کہ ہم جب ذکر پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہماری تسبیح میں پڑھنے کی آواز تکرار ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ ہم اللہ اکبر بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ایسے کہتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ، یعنی الحمدللہ بھی نہیں کہتے، اتنا جلدی ذکر کہتے ہیں جس ذکر کے الفاظ کی ادائیگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ الفاظ جو سمجھ میں نہ آئیں، خالی تکرار الفاظ ہیں، اس کا تعلق دل سے نہیں ہوتا، چاہے نماز میں ہو، چاہے قراءت قرآن میں ہو، چاہے دعاؤں کی طلبگی میں ہو، چاہے سجدہ طویلہ میں ہو، چاہے عبادات طویلہ میں ہو، چاہے ذکر الہی میں مصروف رہنے میں، آپ کسی بھی انداز سے مصروف رہیں، عبادت میں مکمل پوری رات اعمال میں رہیں، اعمال میں ذکر سے رہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے رہیں، اہل بیت پر صلوات و درود بھیجتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن یہ زبان تک رہتا ہے تو پھر یہ کیا مفید ہے یا نہیں؟ بحث یہ ہے کہ یہ ذکر کرنا مفید ہے، ہاں ایک لمحے کا یہ ذکر جو مفید ایک لحاظ سے ہے کہ زبان ذکر سے خالی نہیں ہے، یہ اتنا مفید ہے کہ یہ زبان ذکر سے خالی نہیں ہے، یعنی اس زبان میں ذکر ہے، اگر ذکر نہ ہوتا تو اور کوئی بات دنیا کی میں وہ زبان مصروف رہتی، زبان اگر دنیا کی کسی بات میں مصروف رہتی تو وہ گناہوں کی طرف ہم چلے جاتے، کم سے کم اتنا ضرور مفید یہ ذکر ہے، یہ پہلے درجے میں کہ انسان اس وقت تک گناہ سے بچ جاتا ہے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، بس یہاں تک بچ جاتا ہے، لیکن یہ درجہ اکمل نہیں، یہ کمال کی منزل نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس درجے سے بڑھ کے اب ہم آگے بڑھنا چاہیے، ترتیبی سے، پہلے تو ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے، اب اس سے بڑھ کر ہمیں درجہ دوم پہ آنا چاہیے جس میں زبان کے اس تکرار کے ساتھ دل کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق ایسا ہے جو جبری ہے، زبردستی ہے، یعنی زبان کو ہم زبردستی دل سے ٹچ کرتے ہیں، اور زبان کے تعلق کو دل کے ساتھ متعلق کو ہم ملاتے ہیں، زبردستی ملانے سے یعنی دل سے کچھ اس کی نسبت بنتی۔ تیسرا درجہ جہاں زبان پہ ذکر جو جاری کرتے ہیں اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دل سے ہے اور کبھی کبھی وہ دل سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس ذکر کا تعلق زبان سے ہے
لیکن زبان کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تعلق نہیں ہے. اس تعلق جو زبان کے ساتھ ہے وہ اتنا قوی تعلق نہیں ہے، وہ تعلق کمزور تعلق ہے. زبان کا تعلق دل سے کمزور تعلق. کیسا کمزور؟ اتنا کمزور ہے کہ وہ زبان سے نکل کے دل تک تو آ گیا، لیکن کچھ ٹائم کے لیے دل سے تعلق رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک مسلسل کنٹینیوس سلسلہ نہیں رہتا. درجہ چہارم وہ منزل ہے جہاں زبان کا تعلق دل سے رہتا ہے اور دل کا تعلق زبان سے رہتا ہے. تو پھر جو ہم ذکر کرتے ہیں اس ذکر میں زبان پہ جاری الفاظ وہ دل پہ جو وہ اثر رکھتے ہیں، اور دل زبان ہو جاتی ہے اور زبان دل بن جاتی ہے. تو ہمارے اثرات الفاظ کے ایسے الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں جس میں ہماری زبان کی کہی ہوئی دعا، پڑھی ہوئی دعا، وہ قرآن، وہ ذکر، وہ تلاوت، عبادت، نماز، سجود، رکوع، قیام، تمام عبادات میں وہ ہمارا درجہ ایسا درجہ حاصل ہوتا ہے جس درجے میں پروردگار الہی اس مقام کو ہمارے اس مقام سے بڑھا کے اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں ایک تعلق قوی بن جاتا ہے. اور پھر اس مقام چہارم کے بعد پروردگار الہی نے یہاں تک مصروف عبادت کے لیے بہت سی آیات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایسا کوئی مصداق پایا جاتا ہے. آیات تو بہت سی ہیں لیکن کوئی ایسا مصداق ہے، اس مصداق کی مثال وہ سرکار امام سجاد علیہ السلام ہی کافی ہے. تمام معصومین سے ہم یہ درس لے سکتے ہیں، لیکن صحیفہ جس کا تعلق سرکار سے ہے، اس امام کا جب سجدہ ہوتا تھا تو اس سجدے میں ذکر ایسا پڑھتے تھے کہ زبان دل ہوتی تھی، دل زبان ہوتی تھی. یہ مصداق امام سجاد ہے. جہاں زبان دل ہو جائے، دل زبان بن جائے. یہاں تک کہ امام کا سجدہ اتنا طویل سجدہ، جب عام طریقے میں نارمل طریقے سے سجدہ کرتے تھے وہ بھی طویل سجدہ کرتے تھے. ایک دن ایک اژدہا نے امام کے پاؤں کو اپنے منہ میں لے لیا. امام کا وہی طویل سجدے میں کمی نہیں آئی اور وہی سجدہ رہا، جو سجدہ تھا وہی رہا، جتنا طویل تھا اتنا ہی طویل. اس طویل سجدے میں کوئی فرق نہیں. جب سجدہ ختم ہوا امام نے ایک ٹھوکر لگا کے، اژدہا شیطان کی شکل اپنائے ہوئے ایک اژدہا کی شکل میں آئے اور امام نے ٹھوکر ماری. کہا کہ تو سجاد کو اپنی عبادت سے ہٹا نہیں سکتا، تو اس کو سجدے کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. اب معلوم ہوا کہ سجدہ ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے سجدے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ زبان تک ذکر رہتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے زبان کا تعلق دل سے ہو، ورنہ زبان کا تعلق زبان تک ہی رہتا ہے. یہ بہت ہی کم مورد ہیں، اور کچھ ایسے کمال کی منزل پہ وہ عبودیت کی منزل کو حاصل کرتے ہیں جن کی زبان دل بن جائے. ورنہ ایک مچھر کاٹتا ہے تو ہم فوری وہاں ہاتھ لگا کے اور خارج کرتے ہیں. جس امام کا پورا انگوٹھا اژدہا اپنے منہ میں لے اور امام کے سجدے میں کمی نہ آئے،
تو اس ذکر کو کہتے ہیں کہ زبان دل ہے اور دل ذکر ہے. اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر آپ شکریہ میرا ادا کریں گے، چاہے سجدے میں شکریہ ادا کریں، چاہے ذکر میں، چاہے میری اطاعت میں شکریہ ادا کریں، اگر شکریہ ادا کریں گے میں بڑھا کے دے دوں گا. اگر کفر اختیار کریں گے تو میں عذاب سخت کروں گا. اب یہ تو ہم اپنی زندگی کو کتنا سنوار سکتے ہیں، یہ تو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں پروردگار الہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس پروردگار الہی سے روگردانی کرنی چاہیے. جتنا ہی ہم قربت الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کثرت ذکر سے نہیں ہوتا، یہ کثرت صلات سے نہیں ہوتا، یہ کثرت صوم سے نہیں ہوتا. یہاں کیفیت بہتر ہونی چاہیے. ہر عبادت میں کمیت ہے اور کیفیت ہے. کمیت کا انکار نہیں ہے کہ زیادہ نماز نہ پڑھیں، کمیت کا انکار نہیں کہ زیادہ روزے نہ رکھیں، کمیت کا انکار نہیں کہ زیادہ سجدے نہ کریں، کمیت کا انکار نہیں کہ مقدار میں زیادہ عبادت میں مصروف نہ رہیں. لیکن شرط کیفیت ہے کہ عبادت میں کیفیت بہتر ہونی چاہیے. جتنی ہی کیفیت بہتر ہے اتنا ہی تعلق زبان کا دل سے ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما. والسلام.